نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ روزے کے متعلق ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں اور روزہ کتنی قسم کا ہے اور روزے کا مطلب کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کو کے سامنے سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے آخر میں روزے فرض کرنے کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ روزے میں نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو روزے کی مشقت کا حکم جاری فرمایا۔ اب پرہیزگاری میں ایسی کیا وجہ ہے، ایسی کیا بات ہے پرہیزگاری میں کہ جس کی وجہ سے جس پرہیزگاری کو حاصل کرنے کے لیے روزے کی مشقت کا حکم جاری فرمایا، تو اس پرہیزگاری کے پس پردہ کیا ہے، اس پرہیزگاری سے انسان کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری دراصل انسان کو، بندے کو اللہ کے قرب خاص میں لے کر جاتی ہے۔ بندہ اللہ کا قرب خاص حاصل کرتا ہے پرہیزگاری کی وجہ سے۔ یعنی خدا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے قرب خاص میں آ جائیں، تو قرب خاص میں آنے سے پہلے پرہیزگار ہونا بہت ضروری ہے، پھر قرب خاص میں آیا جاتا ہے۔ اور پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم جاری فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اب روزے کا مطلب کیا ہے، روزے کا معنی کیا ہے؟ روزے کا لغوی معنی ہے رکنا، یعنی ہر اس غیر شرعی کام سے رک جانا جس کام کے سے رکنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، یہ ہے روزے کا لغوی معنی۔ اب روزہ کتنی قسم کا ہے؟ روزہ در حقیقت دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک روزہ شرعی جسے ہم ظاہری روزہ بولتے ہیں، دوسرا روزہ حقیقی جسے ہم باطنی روزہ بولتے ہیں۔ روزہ شرعی یعنی ظاہری روزہ یہ ہے کہ انسان سحر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے جمع کرنے سے رکا رہے۔ اس کے علاوہ اپنی آنکھ کو شہوت کے نظارے سے روک کر رکھے، اپنے کانوں کو غیبت کے سننے سے روک کر رکھے، اپنی زبان کو فحش کلامی اور گالم گلوچ اور جھوٹ سے روک کر رکھے، اور اپنے تمام جسم کو شریعت کی مخالفت سے روک کے رکھے۔ یہ ہے روزہ شرعی جسے ہم ظاہری روزہ بولتے ہیں۔ دوسرا روزہ جسے ہم روزہ حقیقی بولتے ہیں، جو باطن کا روزہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان
اپنے قلب میں ما سوائے اللہ کسی طلب کو جگہ نہ دے، نہ اس کے دل میں کوئی طلب پیدا ہو، نہ اس کے دل میں کوئی آرزو پیدا ہو، نہ اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو سوائے اللہ کی۔ اب جو روزہ شرعی ہے اس کی مدت سحر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، جبکہ روزہ حقیقی جسے باطنی روزہ بولتے ہیں اس کی مدت زندگی سے لے کر موت کی پہلی ہچکی تک ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ حالت روزہ میں رہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے دل میں کسی خواہش کو ٹھکانہ نہیں دیا ہوتا۔ اس کے دل میں نہ کوئی طلب ہوتی ہے، نہ آرزو ہوتی ہے، نہ ہی کوئی خواہش ہوتی ہے۔ اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک رکھا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی طلب ہوتی ہے اور وہ طلب اللہ کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے دل میں کوئی طلب نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے نفس کو ہر قسم کے حلال اور حرام سے روک کر رکھا ہوتا ہے، اور یہ رکاوٹ اس کی زندگی سے لے کر اس کی موت کی پہلی ہچکی تک قائم رہتی ہے۔ اسے روزہ حقیقی یعنی باطن کا روزہ بولتے ہیں، اور یہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، یعنی ایسا روزے دار ہر وقت حالت روزہ میں رہتا ہے۔ یہ ہے روزہ باطنی۔ تو روزہ شرعی کے ساتھ ساتھ روزہ باطنی کا اہتمام کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب بندہ یہ سوچے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی اس کی جزا دیتا ہے، اس کا اجر عطا کرتا ہے، تو پھر یہ روزے کے لیے خصوصی طور پر یہ فرمانا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں، میری طلب میں ہر خواہش، ہر آرزو اور ہر دوسری طلب کو، خواہ وہ دنیا کی ہو خواہ وہ آخرت کی ہو، اسے فراموش کر دیتا ہے میری خاطر، میری محبت میں اپنے جسم کو، اپنے اعضائے ظاہری کو حرام کاموں سے روکے رکھتا ہے، اور اپنے باطن کو یعنی اپنے قلب کو ہر قسم کی آرزو اور خواہش اور طلب سے روکے رکھتا ہے، صرف میری محبت کی وجہ سے، صرف میرے قرب کو پانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، یعنی میں دوں گا سے مراد یہ ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں، کہ جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، تو اس کی جزا یہ ہے کہ میں خدا اس کا ہو جاتا ہوں، میں خدا اپنا قرب خاص اسے عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے روزے کی حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، میرے بیان کرنے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ظاہری اور باطنی روزہ داروں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔